السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو پروفیشنل پریکٹس کورس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیوٹنگ کور سکلز۔ ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے کون سی ایسی کور سکلز ہیں جن کا اس فیلڈ کے پروفیشنل کو علم ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلے ہم پرابلم سالونگ کی جو سکل ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پرابلم سالونگ کی سکل بیسیکلی ایک مینٹل پروسیس ہے جس میں ہم کسی بھی پرابلم کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور پھر اس کا سلوشن جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں۔ تو کچھ بیسک سٹیپس ہیں پرابلم سالونگ سکل کے، جس میں سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہم نے پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے آلٹرنیٹ سلوشن جو وہ جنریٹ کرنے ہوتے ہیں، اور پھر ہر ایک سلوشن کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے کہ آیا کون سا سلوشن سب سے بیسٹ ہے۔ اور اس ایویلویشن کے بعد نمبر 4 پہ اوپر ہم جو سلوشن سلیکٹ ہوتا ہے اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور نمبر 5 پہ ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ آیا جو سلوشن ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس سے پرابلم جو ہے وہ سالو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ پرابلم سالونگ کے حوالے سے ہم روٹ کاز انالیسس بھی پرفارم کرتے ہیں، جس میں ہم کسی بھی پرابلم کا جو بیسک اوریجن ہے، جو اس کا روٹ ہے، وہ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ پرابلم جنریٹ کہاں سے ہوئی ہے، اس کا بیسک سورس کہاں پہ ہے۔ اس والے سے ہم یہ انالیسس اس لیے پرفارم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ واٹ ہیپن، کیا ہوا ہے، ڈٹرمن وائی اٹ ہیپن، کیوں یہ پرابلم پیش آئی ہے، اور figure out what to do to reduce the likelihood that it will not happen again۔ نمبر 3 پہ ہم نے یہ چیز فگر آؤٹ کرنی ہے کہ ہم کون سے ایسے اسٹیپس لیں کہ یہ پرابلم جو ہے دوبارہ سے اپیئر نہ ہو، تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو اوائڈ کر سکیں، اس سے بچ سکیں۔ نیکسٹ جو کمپیوٹنگ کور سکل ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کی ہے۔ ڈیسیژن میکنگ بیسیکلی ایک مینٹل پروسیس ہے جس کے اندر ہم نے کسی بھی پرابلم کا جو سلوشن ہے، جو الٹرنیٹیو سلوشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس، ان میں سے کوئی ایک ڈیسیژن لے کے اس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ڈیسیژن میکنگ کا جو کور سکل ہے یہ پرابلم سالونگ کے اندر ہی آتی ہے، جب ہم کسی بھی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے ہم ملٹیپل سلوشنز بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان سلوشن میں سے اب ہم نے ڈیسیژن لینا ہے کہ آیا ہم کون سا سلوشن جو ہے وہ اپنی اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اڈاپٹ کریں۔ ڈیسیژن میکنگ کے وقت جو ہمیں کامن ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ کچھ یہاں پہ گیون ہے۔ سب سے پہلے انسرٹینٹی ہے کہ کافی چیزیں جب بھی آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو کافی چیزیں آپ کو علم نہیں ہوتا، یا آپ کو ان کے بارے میں صحیح طرح سے معلومات فراہم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپلیکسٹی ہے کہ آپ کے سامنے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کسی نالج کی بیس کے اوپر یا انفارمیشن ریکوائرڈ نالج جو ہے وہ گیٹ کر کے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا ہم یہ والا سلوشن اڈاپٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہائی رسک کانسیکوینسز ہیں کہ اگر آپ نے کوئی رانگ ڈیسیژن لے لیا تو اس کا آپ کو میں بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے، یا آپ کی آرگنائزیشن کو اس کا نقصان ہو۔ آلٹرنیٹیوز ہیں کہ ہر ایک سلوشن کا اپنے کانسیکوینسز اور اس کی اپنی جو فائدے ہوتے ہیں، تو آپ کو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ڈیسیژن جو ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس انٹر پرسنل ایشوز ہیں۔
کہ جب بھی آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس ڈیسیجن کا ادر جو پیپل آپ کی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں وہ کیا اس کا ریئیکشن لیں گے، کیونکہ ہر بندہ دوسرے سے ڈیفرینٹ ہوتا ہے، تو اس کی پرسیپشن جو ہے آپ کے ڈیسیجن کے حوالے سے بھی ڈیفرینٹ ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی رانگ ڈیسیجن لے لیا تو جو باقی آپ کے آرگنائزیشن کے ممبر ہیں وہ اس کے بارے میں کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ اگر آپ ایک اچھا اور افیکٹو ڈیسیجن جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے یہ 6 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نمبر 1 پہ کیا کرنا پڑے گا کہ ایک کنسٹرکٹیو انوائرمنٹ جو وہ آپ نے کریٹ کرنا ہے، یعنی ایسا انوائرمنٹ جس کے اندر ہر بندہ جو ایزی فیل کرے اور وہ یہ نہ فیل کریں کہ آپ اپنے ہی ڈیسیجن کے اوپر امپوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ نے اچھے آئیڈیاز جو ہیں وہ دیکھنے ہیں، کون سے ہمارے پاس بیسٹ پاسبل سولوشنز ہیں، پھر ان کو ایکسپلور کریں، ہر ایک سولوشن کا دیکھیں کیا پروز اینڈ کانز ہیں، اور وہ ڈسکس کرنے کے بعد آپ نمبر 4 پہ جو سب سے بیسٹ سولوشن یعنی کہ جس کے سب سے پروز زیادہ ہوں گے وہ آپ چوز کریں گے، اور پھر آپ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ اس کو ریویو کریں گے، اس کو چیک کریں گے آیا اس کو اپلائی کرنے کے بعد ہمیں کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگے۔ اور نمبر 6 پہ آپ نے جب اپنی طرف سے اچھی خاصی پڑتال کر لی ہے، اس کو دیکھ لیا ہے کہ یہ ڈیسیجن ہم نے ایک اچھا ڈیسیجن لے لیا، تو اس کو پھر آپ کمیونیکیٹ کریں اپنے ٹیم کے ساتھ، اور پھر آپ اس کے بیس کے اوپر ایکشن لیں۔ جی نیکسٹ جو کمپیوٹنگ کور اسکل ہے وہ ہمارے پاس امیجنیشن ہے۔ امیجنیشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یا کسی پروڈکٹ کے بارے میں اپنے مائنڈ کے اندر ایک اس کا امیج کریٹ کر لیتے ہیں، اس کو پریویو کر لیتے ہیں کہ آیا وہ امیج جو آبجیکٹ ہے، وہ جو پروڈکٹ ہے وہ کس فارم کے اندر ویزیبل ہوگی، یا ہم کسی بھی سینیریو کے بارے میں اپنے مائنڈ سے، اپنے مینٹل پروسیس سے اس کو امیجن کر لیتے ہیں کہ آیا آج صبح جو ہے وہ دھوپ نکلے گی یا بادل ہی چھائے رہیں گے۔ تو یہ ایک ہماری امیجنیشن ہوتی ہے جس سے ہم چیزوں کو ازیوم کر لیتے ہیں۔ ایک وہ تو اچھا کوٹ ہے اس بارے میں، امیجنیشن کے بارے میں، کہ امیجنیشن دا سپریم ڈیلائٹ آف دا اینڈلیس اینڈ دا immature should be limited. In order to enjoy life, we should not enjoy it too much. امیجنیشن کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ بہت زیادہ خیالی پلاؤ نہ کسی سے بنا کے رکھیں، نہ کسی کے ساتھ اتنی امیدیں وابستہ کر لیں کہ جب وہ امیدیں آپ کی ٹوٹیں تو آپ کو بہت زیادہ دکھ نہ ہو۔ تو کم امیدیں لگا کے رکھیں گے، چھوٹی امیدیں رکھیں گے تو آپ کو جو دکھ ہے وہ بھی کم ملیں گے۔ اور اگر آپ لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خیالی دنیا میں، امیجنری ویژن کے اندر اس کو بہت زیادہ انجوائے نہ کریں، تاکہ آپ جو ذہن کے اندر آپ نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے جب چیزیں اس کے برعکس ہوں گی تو آپ کو بہت زیادہ دکھ نہ ہو۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس کمپیوٹنگ کورس اسکل ہے کریٹیوٹی کی۔ تو کریٹیوٹی کا مطلب ہے کہ ہم ایسی چیزیں جو ہم کچھ نیا جو کرتے ہیں، کچھ نیا کریٹ کرتے ہیں، جیسے کوئی پروڈکٹ کریٹ کرتے ہیں، کسی پرابلم کا سولوشن کریٹ کرتے ہیں، یا کوئی پیس آف آرٹ جو ہے وہ ہم بناتے ہیں جس کا آگے کوئی یوز بھی ہو۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کریٹیوٹی کا مطلب ہے ہیونگ دا پاور ٹو کریٹ۔ تو ہیومن بینگ جو ہے یہ نارملی جو ہے وہ کریٹیو اینیملز ہیں، ان میں یہ ابیلٹی ہے کہ یہ خود سے چیزوں کو ویو کر کے، ازیوم کر کے، تو ان میں اس کو نئی شیپ کے اندر، نئی فارم کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں، اس کا سلوشن اس کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہماری کمپیوٹنگ کورس اسکل ہے وہ انوویشن ہے۔ انوویشن ایک ہمارے پاس پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی آئیڈیا یا کسی انوینشن کو کسی پروڈکٹ یا سروس کے اندر کنورٹ کرتے ہیں، اور اس پروڈکٹ یا گڈ یا سروس کو پیپل یا ہمیں اس کو بائی کر کے ہمیں پے کرتے ہیں۔ تو انوویشنس کا یہ بیسیکلی میننگ ہے جو کہ ہم اپنے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کے اندر ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ڈفرینٹ انوینشنس کو ان دا فارم آف سافٹ ویئر پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر ان سافٹ ویئر پروڈکٹس کو ہم سیل آؤٹ کر کے تو پیپل سے اس کے لیے انکم جنریٹ کرتے ہیں۔
اگر ہم ریلیشن شپ دیکھیں کیا ہے کریٹیوٹی اور انوویشن میں، تو کریٹیوٹی کے اندر ہم فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ جو ہے وہ انوینٹ کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، اور انوویشن کے اندر ہم اس سم تھنگ کو جو کہ کریٹیوٹی کا رزلٹ ہوتا ہے اسے فردر کسی پروڈکٹ کے اندر یا کسی سروس کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کریٹیوٹی برنگ سم تھنگ انٹو بینگ اینڈ انوویشن برنگ سم تھنگ انٹو یوز. کہ کریٹیوٹی کے اندر کیا آپ نے کوئی آئیڈیا لے کے آنا ہے یا کوئی انوینشن کرنی ہے، لیکن انوویشن کے اندر آپ نے پھر کیا اس آئیڈیا کو آگے ٹرانسفارم کرنا ہے ریئل پروڈکٹ کے اندر، تاکہ اس کو پھر آگے آپ فردر یوز کر سکیں. نیکسٹ ہمارے پاس کمیونٹی کور اسکل ہے انالائٹیکل ابیلٹی. تو انالائٹیکل ابیلٹی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ پرابلم کو اپنے ویژولائزیشن کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں اور اسے انالائز کرتے ہیں، اور پھر ان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم ڈیفرینٹ ڈیسیجن جو ہے وہ بناتے ہیں، جو کہ ایسے ڈیسیجن جو کہ سینسیبل ہوں بیسڈ آن دا گیون انفارمیشن. تو انالائٹیکل ابیلٹی کے اندر ہم نے پرابلم کو انالائز کرنا ہوتا ہے، اس کا سولوشن جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اور یہ سارے پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کا جو سولوشن بنانا ہے یہ ہم نے اویلیبل ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانا ہوتا ہے. یہ لاسٹ جو ہمارے پاس کمپیوٹنگ کور اسکل ہے وہ لاجیکل تھنکنگ ہے. لاجیکل تھنکنگ کے اندر کیا ہے کہ ہم چیزیں جو ہمارے آؤٹ سائڈ ہیں ان کو ویو کرتے ہیں بیسڈ آن دا اور اون انڈرسٹینڈنگ کہ ہمارے مائنڈ کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کی بیس کے اوپر ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے دو شیپس ہیں کہ ون شیپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی ہیو افیکشن لو، تو اینڈ دا ادر ہینڈ آپ دوسری شیپ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سم تھنگ لائک انجینئرنگ یا لرننگ کے حوالے سے کچھ اس کے آپ یہ پکچر ڈپکٹ کر رہی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ لرننگ سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے یا سیکھنے کا زیادہ اس کو شوق ہے. تو یہ وہ کمپیوٹنگ کور اسکل ہیں جو کہ ہر ایک کمپیوٹنگ پروفیشنل جو ہے وہ اپنے کیریئر کے دوران ان کور اسکلس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پروفیشنل لائف کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو ان کمپیوٹنگ کور اسکل کے حوالے سے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر اپنا کویشچن پوسٹ کر سکتے ہیں.